بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اس خون کی سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ اور تم میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اپنی اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنے مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تانگ جھانک میں لگ گئی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ نقل لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام حیض نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو ان پر سے یہ عذاب ختم ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے اور اس کے لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ قرآن و حدیث میں حیض والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور آپ سے حیض یعنی ایام ماہواری کی نسبت سے سوال کرتے ہیں تو فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کشی رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس رستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوا کرتی تھی تو وہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے نہ اپنے گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہی آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ حیض نجاست ہے، اس لیے ایام حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں علیحدہ فرمایا، جمع نہ کرو، باقی تمام معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشغول رہو۔ یہودیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے، یہ شخص ہماری ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب یہودی ہم کو اس طرح کے تانے دیتے ہیں اور پھر ہم ایام حیض میں عورتوں سے جمع ہی کیوں نہ کر لیا کریں۔ یہ سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ڈر کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اور اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر دودھ پلایا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے قربت کی یا عورت کی دبر میں دخول کیا یا کاہن یعنی غیب دانی کی دعوے دار کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس تعلیم سے بری یعنی لا تعلق ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی ہے۔ حالت حیض میں بیوی کی شرمگاہ کو چھونا کہتا ہے، اور ان دنوں میں عورت کے ہاتھ سے انزال کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ واضح رہے کہ بھی حالت حیض میں بیوی کی شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں ہے، اور عام حالت میں بیوی سے مشت زنی کرانا مکروہ ہے، لیکن اگر بیوی حیض یا نفاس کی حالت میں موجود ہو جس کی وجہ سے ہم بستری ممکن نہ ہو اور شوہر پر شہوت کا غلبہ ہو تو بیوی کے ہاتھ سے تسکین حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ شوہر اپنے بیوی کی اوپر حالت میں ہی الٹا لیٹ سکتا ہے، اس حالت میں کہ وہ بھی اسی طرح الٹی لیٹی ہو۔ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
شوہر کے لیے بیوی سے اس کے ماہواری کے ایام میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ سے بغیر حائل کے نفع اٹھانا شرعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ باقی تمام بدن سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت ہے۔ لہذا اگر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ 70 سے ڈھکا ہوا ہو تو شوہر کو بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت ہے، اور ذکر کردہ صورت میں بھی لیٹنا درست ہے۔ البتہ اگر اس صورت میں جماعت کی جانب راغب ہونے کا احتمال ہوا تو اس طریقے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ مسولہ میں اگر وقتاً شوہر اور بیوی کو ماہواری کا علم ہی نہیں تھا اور شوہر نے ہم بستری کر لی تو اس میں دونوں گنہگار نہ ہوں گے، اور اگر کسی کو بھی ایک کو علم ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تو اس سے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوا ہے۔ لہذا اس پر سچے دل سے توبہ و استغفار اور آئندہ کے لیے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ نیز مذکورہ گناہ کے ازالے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے تاکہ نیکی سے گناہ دھل جائے، یعنی 4 شریعت 374 گرام سونا ہو یا اس کی قیمت، یا اگر ایام کا خون سرخ ہو یا آدھا دینار یعنی 200.87 گرام سونا یا اس کی قیمت، جبکہ خون سرخ رنگ کے علاوہ ہو صدقہ کرے۔ ملحوظ رہے کہ مذکورہ صورت میں 1 دینار یا آدھا دینار کا صدقہ کرنا واجب نہیں۔ اگر استطاعت نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو یا اس قدر صدقہ دیا کرے، مثلا 1000 یا 500 روپے یا جتنا ہو سکے، تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اس سے کم آ کر ہو جائے تو وہ حیض نہیں، وہ استخاصہ کا خون ہے۔ اگر حیض پورے 10 دن مکمل ہونے پر بند ہوا تو پاک ہی صحبت کرنا جائز ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے۔ اگر 10 دن سے کم میں ہوئی تو لیکن عادت کے دن پورے ہو چکے تو اس وقت میں صحبت جائز ہے۔ اگر عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی حیض ختم ہو گیا تو غسل کر کے نماز شروع کر دے، لیکن اس سے صحبت کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ جو حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے تو اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو عورت کی عادت سے بھی کم میں ختم ہوا، یعنی اس کے پہلے مہینے میں جتنے دنوں آیا تھا اتنے دن بھی ابھی نہ گزر جائے تو اس سے صحبت ابھی جائز نہیں، اگر چاہ نہال ہے، اور اگر عادت سے کام نہیں، مثلا پہلے مہینے 7 دن آیا تھا، اب بھی 7 یا 8 روز آ کر ختم ہوا، جب یہ پہلا ہی ہے جو اس عورت کو آیا اور 10 دن سے کم میں ختم ہوا، تو اس سے صحبت جائز ہونے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو عورت نہالے، اگر بے وجہ مرض پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لے، خالی تیمم کافی نہیں، یا طہارت نہ کرے تو اتنا ہو کہ اس پر کوئی نماز فرض ہو جائے، یعنی نماز 5 گانا سے کسی نماز کا وقت گزر جائے جس میں کم سے کم اس نے اتنا وقت پایا ہو جس میں نہا کر سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے۔ اس صورت میں بے طہارت بھی اس صورت میں جائز ہوگی ورنہ نہیں۔ تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔